ورلڈ اسلامک نیٹ ورک پیش کرتا ہے دنیا کے مشہور علماء اکرام کی نایاب تقریریں۔ دبئی سے علامہ ذیشان حیدر جوادی، کینیڈا سے مولانا ذکی باقری، انڈیا سے مولانا احمد علی عابدی، ایسٹ افریقہ سے ڈاکٹر مرتضی علی دینا، انڈیا ہی سے مولانا احسان حیدر جوادی، یو ایس اے سے پروفیسر حسنین رجوی۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک میں 70 سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر شائع کی ہیں۔ ون کی پیش کردہ میننگ آف اسلام، ون ہی کی پیش کردہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ ہز پروجینی، آیت اللہ مرتضی مطہری کی جہاد، ایس ایس اختر رضوی کی فیملی لائف آف اسلام، دی گریٹ مسلم سائنٹسٹ، ون کی پیش کردہ۔ اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوراً لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ڈونگری، ممبئی 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، قاصب الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین، رب الشہداء والصدیقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین، شفیع المذنبین والمخاطب بطہ و یاسین، ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المظلومین، سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر، عجل اللہم لہ الفرج ولعنت الدائمۃ ولا اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات۔ ایام ازا 1428 ہجری، اور اس پہلے عشرے کی آج پہلی مجلس۔ آپ لوگوں ساری زندگی ماں کے پیٹ سے آج تک ایام ازا کی ان مجالس کو سنتے آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں سے لے کے قبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلی مجلس میں عام طور پہ جو آنے والا ٹاپک ہے اس کا ایک انٹروڈکشن یا ایک تعارف اور تمہید ہوتی۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت قرآن کا مین سبجیکٹ یا مین تھیم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو نجات اور کامیابی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اس کو اسلام کو فالو کرنا ہوگا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا۔ اچھا، یہ بات میں بتا دوں کہ اس ممبر پر 10 سال کے بعد پہلے عشرے کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں۔ اس دوران عشرہ زینبیہ تو میں نے 2-3 مرتبہ پڑھا ہے، لیکن یہ فرسٹ عشرہ آج سے 10 سال پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد آج۔ اور اس 10 سال کے ٹائم پیریڈ میں ماشاءاللہ مجمع کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی جس سے میری حج پر ملاقات ہوئی، اور جسٹ آفٹر حج یہ پہلا عشرہ ہوتا ہے، بلکہ حج اور یہ جو پہلا عشرہ ہے کربلا سے ریلیٹڈ، اس کے درمیان
اسلامک ہسٹری کا وہ امپورٹنٹ ایونٹ پیش آیا جو سبب تھا، جو ریزن تھا کربلا کا. دیکھیں کربلا کا واقعہ پیش نہیں آتا اگر غدیر کا واقعہ نہ ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے علماء جب کربلا کے پورے واقعے کو سمرائز کرتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ امام حسین غدیر کی قربانی ہے، غدیر کی وجہ سے حسین کو اپنی جان قربان کرنا پڑی، ورنہ کوئی اختلاف کسی کا حسین سے نہیں تھا. تو خیر یہ ڈیٹیل تو بعد میں آئے گی. تو حج، غدیر اور پھر فس محرم یا چاند رات یا شب فس محرم، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. اس لیے آج کے اس انٹروڈکشن میں ہماری کچھ ایگزامپل حج سے ریلیٹڈ ہوں گی. لیکن سب سے پہلی بات جو مجھے یہ کہنا وہ یہ کہ جو آیت سورہ آل عمران کی، جو شاید اس پورے عشرے میں میری مجالس کا سرنامہ قرار پائے، یہ حج ہی سے ریلیٹڈ آیت ہے. اس سے پہلے اس کے بعد میں کچھ حج کا تذکرہ ہو رہا اور اس کے درمیان اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، حج، اور اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو فالو کرے گا، کسی اور دین کی پیروی کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کوئی عمل قبول نہ کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں تم یہ دیکھو گے کہ وہ ایک لوزر ہے، خسارہ اٹھانے والا ہے اور نقصان اٹھانے والا. آیت اتنی فیمس، ساری زندگی آپ نے یہ آیت سنی، لیکن بہت ہی شارٹ میں جو ایک بات مجھے کہنا وہ یہ کہ یہ کس اسلام کے بارے میں اللہ کہہ رہا، کون سا وہ اسلام ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا کہ اگر تم نے اس کو فالو کیا تو فائدہ ہے اور اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تم لوزر. وہ کون سا اسلام؟ امام مظلوم نے کس اسلام کے لیے قربانی دی؟ وہ اسلام کے جس میں شراب یا ڈرنکنگ ہوتی، وہ اسلام کے جس کے اندر آدمی نائٹ کلب میں جاتا، وہ اسلام کے جس میں عورت بے حجاب گھومتی، وہ اسلام کے جس کے اندر مکس گیدرنگ ہوتی، وہ اسلام کے جس کے اندر والدین کا حق ادا نہیں کیا جاتا، وہ اسلام کے جس کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد حسین کے گلے پہ ایک خنجر پھیرا جاتا، وہ اسلام کے جس میں بھائی بھائی کا حق غصب کرتا، وہ اسلام کے جس کے اندر سنگنگ اور ڈانسنگ اور گیمبلنگ یہ روزانہ کی ایکٹیویٹیز ہوتی. وہ کون سا اسلام جس کے لیے میرے مظلوم آقا حسین نے کربلا میں جا کے اتنی بڑی قربانی اور سیکریفائس دیا؟ اور یاد رکھیے گا کہ میرے مظلوم آقا نے جب اسلام کے لیے قربانی دی تو وہیں پہ یہ بتا دیا کہ دو قسم کے اسلام. ایک طرف عاشورے کے دن میرا آقا حسین یہ کہہ رہا کہ اگر میرے جد کا دین اسلام صرف میری قربانی سے بچ سکتا ہے، میں اپنا خون دوں تب یہ اسلام بچے گا، تو آؤ تیر و تلوار، میرا سینہ تمہارے لیے حاضر، میں اپنی جان دے رہا ہوں. اور ایک وہ اسلام کہ 28 رجب یا اس سے پہلے 26 رجب جب میرے امام کو یہ پتہ چلا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام یہ باتیں نہیں جانتے، نہیں، جو انفارمیشن گورنر مدینہ کے تھرو آئی کہ اب یزید خلیفہ بن گیا، تو اسی اسلام کے لیے جس کے لیے عاشورے کے دن حسین کہہ رہے ہیں کہ یار اگر اسلام کے سروائیول کے لیے میرا خون چاہیے تو میں حاضر. لیکن جب پتہ چلا کہ یزید خلیفہ بن گیا تو لاسٹ ویک آف رجب یہ جملہ بھی آقا حسین نے کہا کہ علی الاسلام السلام، اس اسلام کو میرا آخری سلام، اس اسلام کو میں خدا حافظ کہتا ہوں، اس اسلام کو میں ترک کر رہا ہوں، اس اسلام کو میں چھوڑ رہا ہوں. پہلے ہی دن کربلا کا واقعہ ابھی شروع ہوا اور اسلام کی دو کیٹیگریز کر دی گئی. ایک وہ اسلام کہ جس میں شراب پینے والا اور نماز کا مذاق اڑانے والا اور ہر وقت سنگنگ اور ڈانس کی محفل میں بیٹھنے والا یزید لیڈر بن جاتا ہے کمیونٹی کا. اور ایک وہ اسلام جس کے لیے
رسول کا نواسا، علی اور زہرا کا بیٹا، اور کائنات کی اس وقت کی سب سے اہم اور معصوم شخصیت اپنی جان دیتی۔ اب یہ جو دو اسلام اس وقت بنے تھے، یہ دو اسلام آج تک چلے آ رہے ہیں۔ اور ہم کو پہلے تو یہ دیکھنا کہ ہمارے اپنے گھر میں، ہماری اپنی فیملی میں، اس سے پہلے کہ ہم کربلا کے واقعے پہ آنسو بہائیں، آقا حسین کی عزا کریں، عاشورے کے دن پنجے تن کو پرسا دیں آقا حسین کا، پہلے ہمیں یہ دیکھنا کہ ہمارے گھر کے اندر، ہماری اپنی فیملی میں، ہماری اپنی کمیونٹی میں وہ والا اسلام ہے جس کے لیے حسین اپنی جان دینے کو تیار، یا وہ والا اسلام ہے کہ جس کو حسین خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے ہمارے گھر میں ہے کون سا اسلام۔ دیکھیں دونوں پر لیبل اسلام کا لگا، لیکن ایک ریل اسلام ہے اور ایک فیک اسلام۔ ایک وہ اسلام ہے جس میں لیڈرشپ حسین جیسے پوائس انسان کو ملتی ہے، اور ایک وہ اسلام ہے کہ جس میں لیڈرشپ ایک شرابی اور کبابی کو ملتی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھی، اور اس کے بعد پھر قرآن کا وہ میسج کہ اسلام ہی تمہیں نجات دلائے گا، اور آقا حسین کا یہ جملہ کہ اس اسلام کے لیے میں جان دے رہا ہوں۔ آئیے آج پہلی مجلس سے ایک ذرا سا انٹروڈکشن، اور چونکہ سورہ آل عمران کی وہ آیت جس میں اسلام چھوڑنے والے کے لیے لوزر کا ٹائٹل آیا، وہ پھر میں بتا دوں کہ حج کے کانٹیکس میں آئی، تو ایک آدھ ایگزامپل حج کی بھی۔ اب یہاں میرے سامنے سے لے کے وہاں تک کتنے ماشاءاللہ حاجی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام دیکھیے بہت ہی شارٹ میں اگر اسلام کہا جائے، اور میں آج یہ بات کہہ دوں کہ ویسٹ میں آج کل ایک ایسی تھنکنگ ڈیولپ کی جا رہی اور کچھ اس انداز کا برین واش کیا جا رہا، خالی ہمارے ینگسٹر اور یوتھ کو نہیں، ہمارے بڑوں کو بھی، کہ جو اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون ہے وہ ختم ہو رہا۔ وہ میں ابھی اس جملے پہ آتا ہوں۔ اسلام بہت ہی شارٹ، بہت ہی شارٹ۔ پہلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے، اگرچہ یہ کوئی حدیث نہیں، ایک سمپل سی حکایت یا اسٹوری، لیکن غالباً شارٹ میں اسلام کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ بیٹر اور کوئی اسٹوری نہیں ہو سکتی۔ پہلے زمانے میں بہرحال وہ اچھا ہو کہ برا، صحیح ہو کہ غلط، لیکن پہلے زمانے میں انسانوں کو بھی بازار میں بیچا جاتا تھا، غلام اور کنیز۔ ایک آدمی گیا بازار، اور یہ گھر کی ضرورت کی چیز تھی، جیسے آپ کو اپنے گھر میں مائکرو ویو چاہیے ہے، ٹوسٹر چاہیے ہے، ویکیوم کلینر چاہیے ہے، واشنگ مشین چاہیے، اسی طریقے سے پہلے زمانے میں گھر میں غلام بھی چاہیے اور کنیز بھی چاہیے۔ گیا مارکیٹ میں، ایک غلام کو خرید کے لایا۔ جب وہ گھر میں لے کے آیا تو اس نے 3 وہ سوال کیے جو بالکل لاجیکل اور کامن سینس کے سوال ہیں۔ آپ بھی جب کوئی ایکسپینسو چیز خرید کے لائیں گے تو خالی چیز کا گھر میں لانا کافی نہیں ہے، اس کی مینٹیننس، وہ بگڑنے نہ پائے، وہ خراب نہ ہونے پائے۔ چھوٹے چھوٹے الیکٹرک اپلائنسز سے لے کے موٹر کار تک، آج کل تو خیر ایک مینول ساتھ میں آ جاتا، پہلے زمانے میں تو یہ تھا ہی نہیں۔ اس نے غلام کو جب گھر میں انٹر کیا تو 3 بہت ہی سمپل سوال۔ پہلا سوال، یہ غلام اتنا بتا دے کہ تو کھاتا کیا، تیری فوڈ کیا ہے، تیری غذا کیا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ سوال، اس لیے کہ اگر اسے پراپر فوڈ نہ ملے تو وہ مر جائے گا۔ ہر علاقے کا آدمی ایک الگ ٹائپ کی فوڈ کھاتا، پتہ نہیں غلام کہاں سے آیا۔ جو آپ کھاتے ہیں اسپائسی ٹائپ کا کھانا کیا یہ عرب اور ایرانی بھائی کھا سکتے ہیں؟ اور جو ہم مسلمان کھاتے ہیں، لیکن کیا اگر آپ چین میں یا جاپان میں یا کوریا میں جائیں، مینڈک، سانپ، چھپکلی، لیزرڈ، کھانا تو دور کی بات ہے، اس کو دیکھ کے آدمی کو وومیٹنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر علاقے کی ایک الگ غذا ہوتی ہے۔ اگر اس غلام کو پراپر غذا نہ ملے تو یہ مر جائے گا۔ چنانچہ پہلا سوال یہ کیا، یہ بتاؤ تمہارا فوڈ کیا، کیسا کھانا تمہارے لیے بنایا جائے۔ آج کل تو خیر یہ کچھ ایٹیکیٹس میں داخل ہو گیا، ہر آدمی بیمار ہے، ہر آدمی مریض ہے،
کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، کسی کو شوگر کا پرابلم ہے، کسی کو بلڈ پریشر کا پرابلم. چنانچہ مہمان سے پہلا سوال، کھانا تو دور کی بات ہے، چائے میں بھی یہی کیا جاتا ہے، شکر ڈالیں کہ کوئی سویٹنر ڈالیں. تو اب غلام سے ہی سوال کیا. غلام اپنے ماسٹر کو، آقا کو سر سے پیر تک دیکھتا اور انتہائی حیران ہو کر ایک سرپرائزنگ وے میں کہتا ہے کہ یہ سوال آپ نے کیوں کیا؟ ارے میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے ماسٹر. غلام کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، جو آپ کھانا دیں گے وہ مجھے کھانا پڑے گا. کہا اچھا یہ بتا دو، تمہارا ڈریس، تمہاری کلودنگ، تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ہر علاقے کا اپنا ایک ڈریس ہوتا ہے، اور اگر آپ ایک علاقے کے آدمی کو دوسرے علاقے کا لباس پہنا دیں تو وہ اتنا انیزی فیل کرے گا، اسے روزانہ کے ڈیلی روٹین کام بھی نہیں ہو سکیں گے. جیسے مثلا عربوں کا ڈریس ہے، آپ نماز کے لیے تو پہن سکتے ہیں لیکن اپنے آفس جانے کے لیے اس کو نہیں پہن سکتے. اسی طریقے سے افریقہ کے جنگل میں رہنے والے وہ حبشی جو خالی پتوں کا لباس پہنتا ہے، اگر آپ اسے یہ 3 پیس سوٹ پہنا دیں وہ اتنا انیزی فیل کرے گا، اس کو وہی نیکڈ لباس چاہیے. چنانچہ ہی پوچھنا ضروری. غلام نے سر سے پیر تک اپنے آقا کو دیکھا اور حیران ہو کر کہا کہ آپ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں غلام ہوں، میری چوائس نہیں چلے گی، جو لباس آپ دیں گے وہ مجھے پہننا پڑے گا، کلودنگ کا اختیار آپ کے پاس. کہا اچھا یہ بتاؤ تمہیں کہاں رہنا؟ اچھا اب اس کے اندر اگر میں ڈیٹیل میں چلا جاؤں ان ساری چیزوں کی تو آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا. اور مکھی صاحب، ان سے میں بہت ڈرتا ہوں، 22-23 سال سے ہمارا ان کا ریلیشن، تو اب وہ بھی بار بار کبھی گھڑی کو دیکھیں گے مجھے، اس لیے میں شارٹ کرتا ہوں. لیکن یاد رکھیے گا کہ رہنے کی جگہ بھی ہر آدمی کو ایک جیسی نہیں چاہیے ہوتی. ہر علاقے کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، اپنا ایک وے آف لائف ہوتا ہے. جو درخت کے نیچے رہنے والا ہے، اگر آپ اسے اٹیچ باتھ روم یا ان سویٹ میں لا کے ٹھہرائیں گے اسے رات بھر نیند نہیں آئے گی. چنانچہ غلام سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم کہاں پہ ایزی محسوس کرو گے، کیسی اکوموڈیشن تمہیں چاہیے، رہنے کی کیسی جگہ. سر سے پیر تک دیکھا اور پھر کہا کہ میں غلام ہوں، آپ میرے ماسٹر ہیں، میرا چوائس نہیں چلے گا، جہاں پہ آپ مجھے رکھیں گے وہیں پہ مجھے رہنا پڑے گا. یہ آقا، یہ ماسٹر رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. گھر والوں نے دیکھا، اب گھر والوں کی ٹرن تھی حیران ہونے کی. کہا کہ خیریت تو ہے، آپ غلام کو لے کے آئے، بہت خوش، بڑا اچھا آپ نے سودا کیا، اچھی چیز مل گئی، یہ رو کیوں رہے؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ اس غلام نے مجھے یہ بتا دیا ہے کہ اسلام کیا. ایک بار گھر والے گھبرا کے کہنے لگے کہ کیا نانسنس بات، آپ کا اور غلام کا ایک پرسنل ڈائلاگ، اس کے اندر اسلام کہاں سے آ گیا؟ کہا کہ میں نے 3 سوال کیے اور تینوں کے جواب میں اس نے ایک ہی بات کہی کہ میں غلام، آپ میرے ماسٹر اور آقا. غلام کی چوائس نہیں ہوتی ہے، جو آپ کہیں گے وہ مجھے فالو کرنا. کھانا وہ کھانا ہے جو آپ کھلائیں گے، کپڑے وہ پہننا ہے جو آپ پہنائیں گے، رہنا وہاں پہ ہے کہ جہاں آپ رکھیں گے. یہی تو اسلام ہے، یہی تو اسلام ہے کہ تمہارا من، تمہارا دل چاہ رہا ہے فلاں چیز کھاؤ اور اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے، ادھر نہیں جا سکتے، تم وہ کھاؤ گے جو اللہ کھلائے گا، تم وہ پہنو گے جو اللہ پہنائے گا، تم وہاں پہ رہو گے جہاں پہ اللہ تمہیں رکھنا چاہے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. کس کا دل نہیں چاہتا کہ میکڈونلڈ کے برگر کھائے؟ کس کا دل نہیں چاہتا ہے کہ پیزا ہٹ کی جا کے سیر کرے؟ ارے آپ عام جگہ تو چھوڑیے، لوگ مکے میں انٹر ہوتے ہیں، پوچھ لیجئے جو گروپ کے آرگنائزر، پہلا سوال یہ نہیں کرتے ہیں کہ مولانا خانہ کعبہ کہاں ہے. آج پہلا سوال یہ ہوتا ہے یا میکڈونلڈ کہاں ہے. آج پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ KFC کہاں ہے. آج پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پیزا ہٹ کہاں ہے. میں نے 25 سال پہلے بھی حج کیا تھا، اور 25 سال پہلے جب ہمارا گروپ جدہ ایئرپورٹ سے چلتا تھا، ابھی مکہ 100 کلومیٹر دور، اور لوگوں کے کوسچن شروع ہو جاتے تھے، مولانا خانہ کعبہ کہاں ہے، مولانا مسجد الحرام کہاں ہے. تڑپے جا رہے ہیں لوگ زیارت کے لیے. کوئی بھی ایسی مسجد نظر آئی جو ذرا بڑی تھی،
کہتے تھے یہی ہے خانہ کعبہ. ہم کہتے تھے ٹھہریے ابھی 100 کلومیٹر دور ہے, ابھی 95 کلومیٹر دور ہے, ابھی 90 کلومیٹر دور ہے. آج یہ سوال نہیں ہوتا, آج یہ سوال نہیں ہوتا ہے. اور جو مومنین کرام میں چینج آیا وہ تو آیا. سعودی حکومت نے بھی غضب کیا کہ مکے کے انٹری پوائنٹ پر بڑا سا ایک ایم بنا دیا, پہلا میک ڈونلڈ کا آؤٹ لیٹ وہاں پہ جہاں سے مکہ شہر شروع ہوتا ہے. اب دیکھتے ہی دیکھتے یہ چینج آ گیا. لیکن اسلام کیا, جو اللہ کھلائے وہ تمہیں کھانا پڑے گا. ڈریس, مردوں کے لیے بھی ایک ڈریس کوڈ ہے. یہ غلط ہمارے یہاں خیال آ گیا کہ سارا حجاب لیڈیز کے لیے, لیکن لیڈیز ڈریس کوڈ بہت ہی زیادہ واضح ہے, نمایاں ہے, obvious ہے. عورت اس کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ ڈریس پہننا, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے. اب اگر واقعاً اسلام ہے وہ نہیں کرے گی جو اس کا دل چاہ رہا رہنا, نو ڈاؤٹ. بہت ٹائم گزر گیا. اب یہ بات 25 سال پہلے تو ٹھیک تھی, آج یہ ایگزامپل صحیح نہیں ہے. لیکن میسج کمپلیٹ کرنے کے لیے, ایک طرف افریقہ کے ایسے علاقے میں رہنا جہاں نہ الیکٹرکسٹی ہے, جہاں نہ صحیح صاف پانی, جہاں نہ آج کی ماڈرن لائف کی ایمینٹیز ہیں, کچھ بھی نہیں. اور دوسری جانب انگلینڈ ہے, امریکہ ہے, کینیڈا. دل چاہ رہا ہے یہاں رہنے کا, لیکن اگر ڈیو ٹو اینی ریزن آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کی A Code of Practice for Muslims Living in the West, اس کا پہلا چیپٹر پڑھ لیجئے تو میرا یہ جملہ سمجھ میں آ جائے گا. ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جا رہا ہوں, لیکن اللہ کہہ رہا کہ یہاں رہنا حرام ہے, وہاں رہنا واجب. دل چاہ رہا ہے یہاں رہو, لیکن شریعت کہہ رہی ہے وہاں رہو. اب اگر مسلمان ہیں, نہیں میں شارٹ کروں, اگر حسین والا اسلام ہے تو کھائیں گے وہ جو اللہ کھلائے گا, پہنیں گے وہ جو اللہ آرڈر کرے گا, رہیں گے وہاں پہ جہاں اللہ کہے گا. اور اگر یزید والا اسلام ہے, اللہ کچھ بھی کہتا رہے, کھائیں گے اپنے من کے مطابق, پہنیں گے اپنی مرضی کا ڈریس, رہیں گے جہاں پہ ہمیں لگژری اور سہولت ملے. دیکھیے اللہ نے کہا, ہم سے تو اتنا کہا نا, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ. حسین سے کہا کچھ بھی نہ کھاؤ, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہو. اور خالی حسین تم نہیں, خالی تم نہیں, تمہارا 6 مہینے کا علی اصغر بھی بھوکا اور پیاسا رہے گا. حسین نے کہا حاضر. اللہ نے کہا حسین, مدینے جیسے شہر میں رہنے کے بعد کربلا کے ڈیزرٹ میں جا کے ٹھہرنا. دیکھیں کربلا میں کیا تھا, کون سی فیسلٹی تھی, لیکن اللہ نے کہا وہاں جانا ہے. حسین وداؤٹ ہیزیٹیشن اپنے پورے خاندان کو لے کے وہاں چلے گئے. اللہ نے کہا ڈریس ایسا پہننا. کیسا؟ شام غریبہ کی ایک روایت ہے, جو غم کے لیے تو میں شام غریبہ کی مجلس میں پڑھوں گا, اور میسج کے لیے آج پڑھ رہا ہوں. یہ ابھی غم کا بیان نہیں ہے, اور وہ یہ کہ کربلا کے بعد کسی نے چوتھے امام سے پوچھا تھا, مولا میں کربلا میں نہ تھا, میرا ایک فرینڈ یزید کی آرمی میں تھا, اور وہ یہ کہہ رہا کہ جب شام غریبہ شروع ہونے والی تھی, شام غریبہ سے پہلے ہی ایک ڈارکنس چھا گئی, کیونکہ جیسے ہی میرے مظلوم آقا کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا, سورج کو گہن لگ گیا, رات سے پہلے اندھیرا آ گیا. مولا میں نے سنا کہ شام غریبہ, جسٹ بیفور شام غریبہ, اندھیرا, ڈارکنس, ناٹ ٹوٹل ڈارکنس جیسا ایکلپس میں یا گہن میں ہوتا. بچے پریشان, لیڈیز پریشان, مگر ایک کوئی ایسی لیڈی تھی جو ایک جانب سارے بچوں کو جمع کر رہی تھی, دوسری جانب باقی جو پریشان بیویاں تھیں ان کو تسلی دے رہی تھی. بلکہ مولا میرے دوست نے رپورٹ کیا کہ جب آپ کا خیمہ آگ میں جل رہا تھا تو وہ آپ کو جلتے خیمے سے نکال کے باہر لائی تھی. مولا آخر وہ بیوی کون تھی؟ بالکل ہیومن نیچر کے اگینسٹ. آگ بھی ہے, زلزلہ بھی ہے, اور اتنی شہادتیں ہوئی ہیں, اور اتنا کنٹرول ان کو اپنے آپ پر. مولا وہ کون تھی؟ مولا نے سر جھکا کے کہا وہ میری پھوپھی زینب کبریٰ تھی. راوی نے کہا مولا ایک بات اور بتا دیجیے, میرا دوست ایک ڈسٹنس پر ہے اور تھوڑی تھوڑی ڈارکنس اور اندھیرا بھی ہے, وہ یہ کہتا کہ یہ آپ کی پھوپھی اس وقت ایک ایسی چادر سر پہ ڈالے ہوئے تھی جس کا رنگ ریڈش, کچھ لال رنگ کی چادر تھی,
مولا نارمل لائف میں بھی کوئی آدمی اس کلر کی چادر نہیں پہنتا، اور شام غریبہ ایسے وقت پہ بلیک چادر ہو کہ وائٹ چادر ہو، آپ کیا روئیں گے جو میرا مولا چوتھا امام رو دیا؟ اور کہا کہ اے سوال کرنے والے، میری پھوپھی کی چادر کا کلر ریڈ نہیں تھا، وہ وائٹ کلر کی چادر تھی، لیکن جب خیمے میں میرے بھائی اکبر کا لاشا آیا تھا اور میری پھوپھی اکبر کے لاشے پہ گری تھی، تو اکبر کے سینے سے نکلنے والے خون نے چادر کو رنگین کر دیا۔ یہ بات ہو رہی ہے گھر کے اندر کی، یہ بات ہو رہی ہے ٹینٹ کے اندر کی۔ کون سا ٹینٹ؟ جہاں پہ مردوں میں کوئی بھی نہ تھا، صرف لیڈیز تھی، اور اکبر جیسے 18 سال کے جوان کا ماتم تھا، لیکن وہاں بھی زینب کے سر سے چادر نہیں اتری۔ جہاں نامحرم تو نامحرم، کوئی محرم مرد بھی نہیں تھا، حسین لاشا لائے اور چلے گئے، خالی لیڈیز کے درمیان جو اللہ جیسا لباس چاہ رہا۔ یہ بات کسی مکس گیدرنگ کی نہیں ہے نعوذ باللہ، یہ بات کسی سپر مارکٹ کی نہیں ہے نعوذ باللہ، خیمے کے اندر اکبر جیسے کا لاشا، مگر زینب نے بتایا اور حسین نے بتایا وہ کھاؤ جیسا اللہ کھلانا چاہتا، وہاں رہو جہاں پہ اللہ تمہیں بھیج رہا، وہ پہنو جیسا اللہ چاہ رہا۔ ان شارٹ، اسلام ٹوٹل سبمیشن، اسلام ٹوٹل اوبیڈینس، اسلام مکمل اطاعت، جو وہ کہیں تمہیں کرنا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات میں اور چھوٹی سی بات کہہ دوں، میں نے کہا نا کہ یہ ابھی غم کی روایت نہیں تھی، شام غریبہ پڑھوں گا انشاءاللہ، لیکن ایک بات اور جو ویسٹ کا سب سے بڑا پرابلم ہے، آج سے 10 سال یا 15 سال پہلے جب میں یہ بات کہتا تھا تو پبلک یہ سوچتی تھی کہ مولانا کو کیا معلوم، پاکستان سے آئے ہیں انہیں کیا پتا یہاں کے ریکوائرمنٹ کیا ہے، یہاں کا ایٹماسفیئر کیا ہے، یہاں کا سراؤنڈنگ کیا ہے۔ اب تو الحمدللہ مجھے بھی 7-8 سال ہو گئے ویسٹ کا پارٹ بنے ہوئے۔ سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ہر آدمی کو اتنا گھمنڈی بناتے ہیں، ہر آدمی کو اتنا مغرور بناتے ہیں، ہر آدمی کو اتنا پراؤڈی بناتے ہیں، ایروگنس، سیلفش، میں اور میں، اپنے آگے اور کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں خالی اتنی بات نہیں ہے کہ یہاں کا ایک یوتھ ذرا سا میچور ہو تو پیرنٹس بھی اس کو ایک برڈن لگنے لگتے ہیں، نہیں یہ تو پہلا اسٹیج ہوتا۔ یہ جو میں ہے نا کہ سیلفش، جو کچھ ہو تم ہو اور کوئی نہیں۔ اچھا میں یہاں بتا دوں، خیر اب تو صدام ایک کلوز چیپٹر لگتا ہے، اگرچہ ابھی بھی اتنا کلوز نہیں ہے، لیکن آج سے 20 سال پہلے یہی انگلینڈ تھا۔ صدام کے زمانے میں کتنے ہی ایسے اس کے ساتھی بھی تھے جو بعد میں اس کے اگینسٹ ہوئے، یا صدام نے ان کو ہینگ کر دیا، یا وہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے اور زیادہ تر اسی انگلینڈ میں آئے تھے۔ آج سے 20 سال پہلے، 22 سال پہلے یہیں پر کچھ ایسے ینگسٹر سے ملاقات ہوئی تھی جو صدام کی آرمی کا پارٹ تھے۔ بہت لمبی بات ہے، ٹائم اتنا نہیں ہے، میں بہت شارٹ میں بات کر رہا ہوں۔ تو ایک سٹنگ تھی، کہاں پہ تھی، کون لوگ تھے، اس ڈیٹیل کی ضرورت نہیں، اور وہاں پہ ایک سوال یہ تھا کہ مور دین 60% شیعہ پاپولیشن، اور اس کے بعد یہ اتنا اسٹرانگ کیسے ہوا؟ اور سرپرائزنگ یہ کہ اس کے فالوور میں اور اس کی آرمی میں خالی دشمن اہل بیت نہیں تھے، شیعہ فیملیز کے لڑکے بھی تھے جو بلائنڈلی اس کو فالو کرتے تھے۔ بہت شارٹ کر رہا ہوں، ورنہ ڈیٹیل میں بیان کرتا تو آپ کو بھی ذرا مزہ آتا، لیکن آج مسئلہ مزے کا نہیں ہے، میسج کا۔ ریزن کیا تھا؟ تو ون آف دا ریزن جو ان یوتھس نے بتایا جو اس پروسیس سے گزرے تھے، کہا کہ اسکول اور کالج، دیکھیں صدام کے کریڈٹ میں آج کل یہ لکھا جا رہا، یہاں تو نہیں، پاکستان میں آ کے دیکھیے اس کے کنڈولنس کے اوپر جو میسیجز دیے جا رہے ہیں، اس میں باقاعدہ 2 لسٹیں بنائی جاتی ہیں، پہلے میں اس کے پلس پوائنٹ ہوتے ہیں اور دوسرے میں 1 یا 2 بس نگیٹو باتیں ہوتی ہیں۔ پلس پوائنٹ میں یہ ہوتا کہ اس نے عراق میں لٹریسی ریٹ بہت بڑھا دیا، اتنے اسکول اور کالج اس نے اسٹیبلش کیے، اتنی تیزی کے ساتھ عرب کنٹریز میں سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ مصر کے بعد عراق کا، اور یہ صدام کی وجہ سے۔ مگر اس کا ریزن کیا اسے اپنی قوم سے کوئی محبت تھی؟
یا یہ یوتھ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اسکول جو صدام کے رجیم میں اسٹیبلش ہوئے تھے اور اسے ایجوکیشن کے حوالے سے ایک ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا تھا، وہاں پہ بالکل شروع کی کلاسز میں گریڈ 1 گریڈ 2 جو ہمیں میسج دیا جاتا تھا وہ کچھ یہ تھا کہ مثلاً وہ ایک ایگزامپل دے رہا کہ ٹیچر آیا، اس نے ٹیبل پر کوئی ایسی چیز رکھی جو بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہر علاقے کے بچے اور ہر زمانے کے بچے کا ایک الگ نیچر ہوتا۔ اب جیسے آج تک عرب دنیا میں اسپیشلی جو گاؤں میں رہنے والے ہیں ان کو میوہ فروٹ بہت پسند ہے، چنانچہ مثلاً میز پہ لا کے ایک کیلا یا ایک سیب رکھ دیا۔ آج یہ نہیں چلے گا، آج اس کے لیے کوک رکھنا پڑے گی یا چاکلیٹ رکھنا پڑے گی۔ ہمارے بچے کو آپ زمزم بھی نہیں پلا سکتے ہیں، کوکو کولا پلا سکتے ہیں۔ خیر، ابھی پہلے یہ بات کمپلیٹ، اب ہر بچے کا دل چاہ رہا، ٹیچر نے کہا یہ تمہارے لیے، لیکن ایسے نہیں ملے گا، پہلے کہو کہ مثلاً یا علی مجھے یہ چاہیے، یعنی ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اس کو بہت ہی بھونڈے انداز سے کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ اس نے یا علی کہا، یا علی کہنے سے وہ ایپل توڑ کے اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، کہا یا عباس یا فاطمہ یا محمد یا اللہ۔ آخر میں کہا نہیں ملا، آگے آ جاؤ، خود اٹھا کے لے گئے۔ کہا بس یہ میسج یاد رکھو، جو کچھ ہو تم ہو، جو لینا ہے تمہیں اپنی طاقت سے لینا، نہ یا علی کچھ ہے، نہ یا عباس کچھ ہے، نہ یا فاطمہ کچھ۔ اچھا اب ایک بات میں بہت شارٹ میں کہہ دوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات جو اچھی نہ لگے، لیکن میں اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آگے کسی مجلس میں ڈیٹیل آئے گی۔ جو صدام چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹیچر کے تھرو میسج دے رہا، وہ آج ماشاءاللہ ہمارے یوتھ کو بعض ایسے اوریٹرز کے ذریعے سے مل رہا جو ممبر پہ بھی آتے ہیں کہ یا محمد کیا چیز ہوتی ہے، یا علی کیا چیز ہوتی ہے، یا فاطمہ کیا چیز ہوتی ہے، یا عباس کیا چیز ہوتی ہے۔ بس ابھی اتنا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، اہل بیت کیا ہے، وسیلہ کیا، حدیث قصہ کیا ہے، دعائے توسل کیا ہے، زیارت عاشورہ کیا ہے۔ بلکہ محرم کا چاند نظر آئے گا، آپ کے پاس انٹرنیٹ پہ ای میل کے ذریعے بھی ایسے میسیجز آنے لگیں گے، ایسی اسپیچز بھی آپ سننے لگیے گا، اور ایک نئی زندگی ان لوگوں کو ملے گی۔ ایک بار پھر ہمیشہ پہلے محرم آتا تھا تو اہل بیت کا میسج پھیلتا تھا، آج جب محرم آ رہا ہے تو اہل بیت کی اگینسٹ والا میسج پھیلایا جاتا ہے۔ لیکن تھوڑا ٹھہر جائیے، ابھی بات یہ تھی کہ جو صدام جو 100% لٹریسی ریٹ لے جانا چاہ رہا، وہ اس لیے نہیں کہ اپنی قوم کو ترقی دینا چاہتا، وہ اس لیے کہ اس انداز سے بچوں کو برین واش کرنا چاہتا ہے کہ پہلے دن سے ان کے مغز میں یہ بات ڈال دو، جو ہو تم ہو، سیلفش، نہ اللہ نہ رسول نہ امام، کچھ بھی نہیں۔ اور یہی کام یہاں پر بھی ہو رہا، اور اس انداز سے ہو رہا کہ ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں جی، میں آسٹریلیا میں بھی اس پرابلم کو فیس کر رہا ہوں، اور کینیڈا میں بھی، اور انگلینڈ میں بھی۔ جی آج کل کے بچے پیرنٹس کی بات نہیں سنتے، آج کل کے بچے پیرنٹس کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوتے، آج کل ایسا ڈس اوبیڈینس، آج کل یہ ہے، آج کل وہ ہے۔ نہیں، یہ تو بہت چھوٹا اسٹیج تھا، اگلا اسٹیج یہ ہے کہ اب انسان ذرا بڑا ہوگا، گھمنڈ، غرور، ایروگنس، جو کچھ ہوں میں ہوں، سیلفش، اللہ اور رسول کی بات بھی نہیں مانے گا، جو اس کے دل میں آئے گی۔ دیکھیں سیکنڈ اسٹیج تو آ چکا ہے نا، پہلا تھا ہم نے بس یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہر ینگسٹر ہر یوتھ آزادی چاہتا، اس کو والدین پسند نہیں۔ سیکنڈ اسٹیج تھا مرج تقلید۔ اب آج آپ دیکھیے گا کہ جتنا پروپیگنڈا ہم لوگ اپنے مرجے کے اگینسٹ کر رہے ہیں، اتنا تو ہمارے دشمن بھی نہیں کر رہا۔ اور تھرڈ اسٹیج ہوگا رسول اور امام۔ رسول اور امام کی بات بھی آپ کسی کو بتائیے گا، ابھی صرف اتنا اسٹیج پہنچا کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ اتھینٹک ہے کہ اتھینٹک نہیں۔ ابھی لوگ یہ کہنے لگے اگلے اسٹیج میں آئے گا ہے بھی اتھینٹک تو کیا ہوا؟ اٹ از ناٹ نیسیسری کہ وی ایگری ود ایوری تھنگ وچ محمد سیڈ۔ یہ آ چکا، یہ اسٹیج امریکہ میں آ چکا جہاں صاف صاف یہ کہا جاتا کہ ٹھیک ہے یہ بات پوری صحیح۔ دیکھیے حدیث کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ پتہ نہیں اتھینٹک ہے کہ نہیں، قرآن کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے، قرآن کی ایوری آیت اتھینٹک۔ لیکن آج کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے شیعہ بھائی جو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے
لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن کی ہر بات سے ایگری کریں. ہم خود بھی ایک کامن سینس رکھتے ہیں, ہمارے پاس بھی عقل ہے, ہم بھی انٹلیکچوئل ہیں, ہم چیک کریں گے, اگر وہ بات اپیل کرے گی تو مانیں گی. الحمدللہ اس مجمع کے پاس ابھی تک یہ بات نہیں آئی, لیکن یہ سٹیجز ہیں. والدین سے مرجع تقلید سے ابھی حدیث پتہ نہیں ریلائبل ہے کہ نہیں, اور سیکنڈ سٹیج ہوگا کہ ریلائبل بھی ہے تو کیا ہوا, بات صرف اللہ کی مانی جائے گی, کسی اور کی نہیں. اور پھر قرآن کے بارے میں یہ کہا جائے گا. دوسری جگہوں پہ یہ ہو چکا, آپ لوگ ذرا سا سلو ہیں باقی دنیا کے مقابلے, باقی ویسٹرن دنیا کے مقابلے میں, تو وہاں یہ ہو چکا. یہی وہ چیز ہے جو اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون اس کے اگینسٹ جاتی ہے. اسلام کہتا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ. دیکھو کسی مومن یا مومنہ کے پاس یہ رائٹ نہیں کہ اگر اللہ اور اللہ کا رسول اس کے اپنے بارے میں, اس کے پرسنل میٹر کے بارے میں کوئی ڈیسیشن دے دے تو ان یکون لهم الخیارہ, اس کے پاس کوئی چوائس ہو, اس کے پاس کوئی آپشن ہو, وہ یہ کہے کہ میں چیک کروں گا کیا یہ بات میں نو. مومن اور مومنہ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. یہی اس غلام نے کہا, جو آپ کھلائیں گے کھانا, پہنائیں گے پہننا ہے, رکھیں گے رکھنا ہے. اور یہی حج کا ٹوٹل میسج. حج کا ٹوٹل میسج کیا؟ نعوذ باللہ انگلینڈ سے جانے والے ایک حاجی مجھے وہ بھی ملے کہ راستے میں ملے, میں نے کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہ مولانا میری گو راؤنڈ کر کے آ رہا ہوں. مکے کے اندر آپ کو میری گو راؤنڈ کہاں سے ملا؟ کہا وہ جو خانہ کعبہ کے گرد لوگ گھومتے ہیں. ابھی تک تو میرے مغز میں نہیں آیا اس کی لاجک کیا, سب لوگ کرتے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. یہ جملہ میں نے اپنے کانوں سے سنا. حج کا ٹوٹل میسج جو ہے وہ وہی سٹوری ہے جو آپ نے غلام کی سنی. حج میں آپ کیا کرتے ہیں؟ حج میں آپ وہی کھاتے ہیں جو اللہ آپ کو کھلانا چاہے. میں ادھر نہیں جا رہا میکڈونلڈ کی طرف, وہ آپ کا پرابلم نہیں, وہ آپ کے بچوں کا پرابلم. لیکن حج میں کیا کرتے ہیں؟ خوشبو کھانا حرام ہے, آپ چھوڑ دیتے ہیں. زعفران کا استعمال حرام ہے, آپ چھوڑ دیتے ہیں. کھانے پینے کے کتنے آئٹم ہیں. اگر کوئی ایسے مرجع کی تقلید میں ہے جو یہ کہیں کہ خوشبو والے فروٹ بھی نہیں کھا سکتے تو وہ نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے, ہمارے کرنٹ مراجع کہتے ہیں کہ سیب آپ اس کو سونگھ نہیں سکتے, اس کی اسمیل کو کھا سکتے ہیں. لیکن ایسے مرجع بھی تھے پہلے جو کہتے تھے اس کو کھا بھی نہیں سکتے تو آپ چھوڑ دیتے. حج کے اندر آپ وہی کرتے ہیں جو اللہ. پہننا, پوچھئے احمد بھائی سے, یہ جو دوسرے لوگ یہاں موجود, جو ڈریس آپ حج میں پہنتے ہیں کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ڈریس آپ کبھی اور پہنیں گے؟ سارا آپ نے اپنا ڈریس حتیٰ یہ کہ انڈر ویئر تک اتاری اور 2 ان اسٹچ چادریں آپ نے پہنی, اور اس میں 1-2 گھنٹے نہیں 3 دن مکے سے لے کے مینا کے میدان تک آپ اسی ڈریس میں رہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ چاہ رہا. کہاں رہتے ہیں؟ کوئی ولا میں نہیں رہتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں رہتے ہیں. حج کی بات کر رہا ہوں, حج سے پہلے اور حج کے بعد نہیں. حج ہے ٹوٹل وہ 5 دنوں کا نام جو عرفات سے شروع ہوتے ہیں اور مینا میں اینڈ ہوتے ہیں. کہاں رہتے؟ جیسا ٹینٹ ملا اسی میں آپ رہ رہے ہیں. تو وہ جو غلام کی ایک سٹوری تھی وہ تو خالی ایک سٹوری تھی, لیکن حج جو اتنے سارے لوگ اس مجمع کے اندر حاجی نظر آ رہے ہیں, وہی کھایا جو اللہ نے کھلایا, وہی پہنا جو اللہ نے پہنایا, وہی رہے جہاں اللہ نے ان کو رکھا, وہاں پہ اپنی مرضی نہیں چلائی. بلکہ اگر اللہ نے ڈیورنگ حج کامن سینس کے خلاف کوئی حکم دیا, شریعت کا کوئی حکم کامن سینس کے خلاف نہیں, شروع میں ایسا لگتا, لیکن اگر اللہ نے کوئی ایسا آرڈر دیا تو اسے بھی آپ نے مانا وداؤٹ اینی آبجیکشن. مثلا چھوٹی سی ایگزامپل, حج میں ایک مسئلہ ایسا جو ویسے مجھے کامن سینس کے بڑے اگینسٹ لگتا, اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں, ہو سکتا ہے ایگری کریں. وہ یہ حج میں ڈیورنگ احرام میرر دیکھنا حرام ہے. جتنی دیر آپ کے بدن پر, آپ کی باڈی پہ احرام ہے, اتنی دیر آپ میرر نہیں دیکھ سکتے. اچھا ایک انٹرسٹنگ بات, حج میں احرام میں نیئرلی 25 چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہو جاتی ہیں. یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ نمبر تو نہیں ہے, تقریباً 25 چیز. پہلے زمانے میں سب سے زیادہ
جو لوگ غلطی کرتے تھے یا مسٹیک، وہ تھی شکار، ہنٹنگ۔ قرآن میں بھی احرام کی حرام چیزوں میں خالی ہنٹنگ کا تذکرہ آیا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا، اور امام کے واقعات میں بھی آپ کو اسٹوریز میں زیادہ تر یہ ملے گا کہ ایک آدمی آ کے سوال کرتا، مولا میں نے ہنٹنگ کر لی، مولا میں نے شکار کر لی سب سے۔ اور آج یہ مسئلہ بالکل پیش نہیں آتا۔ آج جو 25 حرام چیزیں ہیں، سب سے زیادہ جو کامن مسٹیک ہوتی ہے وہ مرر کی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ایک ایسا لائف اسٹائل آج کل، بس میں بیٹھے ڈرائیور کے پیچھے کی سیٹ ہے، مرر پہ نگاہ پڑ گئی، آپ بلڈنگ میں گئے، باتھ روم میں گئے، مرر، حتیٰ لفٹ، خالی لفٹ میں بیٹھے وہاں مرر، جگہ جگہ مرر۔ آج کل سب سے زیادہ جو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، مجھے تو اس کوارٹر آف سینچری میں ایک حاجی بھی ایسا نہیں ملا جس نے ہنٹنگ کا کوئی مسئلہ پوچھا ہو، لیکن مرر یہ تو لوگ بار بار پوچھتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں ہر سال، اور ایک گروپ میں 100-150 لوگ، مولانا بائی مسٹیک، بائی مسٹیک، بائی مسٹیک، بائی مسٹیک مرر دیکھ لیا۔ خیر میں مسائل تو نہیں بتا رہا ہوں، عجیب بات دیکھیے، ذرا سی یہ کامن سینس کے اگینسٹ، مگر حکم خدا، اور وہ یہ کہ جب آدمی کا من چاہتا کہ مرر دیکھے، جب دل چاہتا ہے کہ مرر دیکھے، تب تو اسلام نے مرر کا دیکھنا حرام کر دیا، اور جب مرر دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا ہے، سارے مرر ہٹا دو، تب شریعت کہتی ہے اب مرر دیکھو۔ دیکھیں جب احرام پہنا، آپ نے نیت کی، تلبیہ پڑھا، اب آپ آ گئے حاجی ڈریس میں، اب دل چاہ رہا ہے دیکھیں کیسے لگتے ہیں۔ ہر آدمی کوئی نیا ڈریس پہنے گا تو اس کا دل چاہتا ہے اپنے آپ کو دیکھے تو صحیح، نہیں، اب مرر دیکھنا حرام ہے۔ احرام پہننے کے بعد، یعنی نیت اور تلبیہ کے بعد، دل چاہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھے، چیک کرے، کہا مرر حرام۔ مینا کے میدان میں جب آپ نے اپنے سر کو شیو کرا دیا اور بالکل گنجے ہو گئے، جب دل ہی نہیں چاہ رہا کہ کوئی اور ہمیں دیکھے یا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، آدمی اپنے سر کو چھپانا چاہ رہا، تب شریعت نے کہا مرر دیکھنا الاؤڈ، اٹھاؤ مرر اور دیکھو اپنے آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ اے خدا، جب دل چاہ رہا تھا مرر دیکھنے کا تب حرام، اور جب دل چاہتا ہے کوئی بھی مجھے نہ دیکھے، میں بھی نہ دیکھوں، تب کہا کہ مرر کی اجازت۔ کہ یہی حج، یہی حج ہے۔ تمہارا دل جس وقت چاہ رہا تھا وہ کام کرنے کا، ہم نے کہا حرام، تم نے اپنی بات نہیں مانی، ہماری بات مانی، اور اب ہم نے کہا کہ الاؤڈ، تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہے، ہم نے کہا رضا، تم اب دیکھ رہے ہو۔ یہ جو آج کا ایک بہت چھوٹا سا میسج مرر کے واقعے سے، مرر کتنی چھوٹی چیز، مگر اگرچہ یہ بھی اگینسٹ کامن سینس نہیں ہے، لیکن شروع میں ایسا لگتا کامن سینس کے خلاف، جب دل چاہتا ہے مرر دیکھنے کا تو اسلام نے حرام کر دیا۔ اچھا لیکن یہاں پہ ایک بات اور سنی، ایک بات اور سنی، اور یہ بھی بہت اہم، وہ یہ، ہمارے یہاں بہت ساری عبادتیں بھی ایسی ہیں، ایون نماز، جو آدمی اللہ کے لیے نہیں پڑھتا ہے، پبلک کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ سنسیئر اپولوجی، سینٹر میں آ گئے اور آج یہاں نماز بھی ہے اس لیے نماز پڑھ لی، اگر گھر میں ہوتے تو نماز نہیں پڑھتے۔ خیر یہ تو سارا نمازی مجمع ہے، وہ لوگ تو آج آئے بھی نہیں ہوں گے، وہ شاید آخری 2-3 تاریخوں میں آئے، لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نمازی نہیں ہیں، سینٹر میں آئے تو یہاں بڑا عجیب لگتا کہ جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، ہمارے جا کے کھڑے ہو جائے، ہر آدمی دیکھے گا، لوگ ہمیں بے نمازی سمجھیں گے، آئے نماز پڑھنے کے لیے لیکن اللہ کے لیے نہیں۔ اور یہ اچھا اس کا یہ جو میں نے ابھی ایک جملہ کہا نا، اصل میں اس کا ایک ٹاپک آنے والا کہ یہی ریزن ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں نمازی اتنے سارے ہیں، لیکن نہ فیملیز میں چینج نظر آتی ہے، نہ کمیونٹی میں چینج نظر آتی ہے، اور نماز کے بینیفٹ نظر نہیں آ رہے ہیں، کیریکٹر سے نہیں لگتا ہے کہ یہ آدمی نمازی ہے۔ وہ آگے اس کی تفصیل بعد میں آئی۔ اب سنی کہ یہ جو ایک بات میں نے نماز کے کانٹیکس میں کہی، یہ شریعت میں ہر جگہ ہے، جو عمل کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، اللہ کے لیے کرو۔ اگر اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے کوئی عبادت کی، اور ویسٹ میں یہ بہت ہوتا، ڈونیشن بھی اس لیے نہیں دیا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے،
اس لیے کہ ذرا سا ایک ایڈورٹائز ہو جائے. لیکن حج کے اندر یہ بھی بڑا اہم میسج بنا اسی میرر کے واقعے سے. کیسے؟ کہا کہ دیکھو تم نے اپنی کامن سینس ایک طرف رکھ دی, جو اللہ کہہ رہا ہے تم اس کو اوبے کر رہے ہو, مگر عجیب بات یہ, بال, انسان کے بال, بڑی محبت ہوتی ہے آدمی کی. یہ سوال بھی ہر سال حج میں مجھ سے بہت کیا جاتا, مسٹیک کا نہیں سوال, مولانا کیا حاجی کے لیے گنجا ہونا یا سر منڈوانا ضروری؟ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے سے بال کاٹ کے جیسا عمرے میں ہم کرتے ہیں کام چل جائے؟ اب آپ حضرات کی تو اردو اچھی نہیں ہے, لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں تو پاکستان کی سلینگ لینگویج استعمال کرتے ہیں. مولانا اس مسئلے میں کوئی کھانچا وانچا نہیں ہے؟ یہ کیسے آپ سمجھ گئی؟ تو بڑی سلینگ لینگویج کا لفظ. مولانا کوئی ایسا کھانچا نہیں ہے کہ ہم حج بھی کر لیں اور سر بھی شیو نہ کرنا پڑے؟ ہم نے سنا ہے کہ آیت اللہ سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں, تو احتیاط واجب میں تو ہم کسی اور مرجع کی طرف جا سکتے ہیں. ہے کوئی ایسا مرجع؟ خالی سنا ہے کہ احتیاط واجب. اب پوچھا ہم سے جاتا, ارے کوئی ایسا مرجع ہے جو اس کی پرمیشن دے دیتا ہو؟ بال بہت بڑا ایک ٹرائل, ایک ٹیسٹ بن جاتا. لیکن مرد کو اپنے بال سے زیادہ محبت ہے یا عورت کو زیادہ محبت؟ اس وقت دنیا میں کتنی بڑی انڈسٹریز بات کی چل رہی کہ بال اگانے والی دوا, بال گرے نہیں اس کی دوا, باقاعدہ اس کا ہیئر کا بھی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. یہ کتنی جو اتنی بڑی انڈسٹری چل رہی ہے, اس کے 90% کسٹمر لیڈیز ہوتی ہیں. مرد تو خیر پھر بھی بغیر بالوں کے, جیسے میرا سر, گنجے چل جاتے ہیں. عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا, اس کو اپنے بال سے زیادہ محبت. اور حج نام اس بات کا ہے کہ قربانی دو, سیکریفائس کرو. اب دیکھیے مسئلہ, آئے اللہ تو نے مرد کو تو کہا کہ اپنے بال شیو کرو, اس کے بغیر حج نہیں ہوگا. عورتوں کو تو زیادہ کہنا چاہیے, اس لیے کہ یہ عورت کے لیے زیادہ بڑی سیکریفائس ہوتی. ہر آدمی سے وہ قربانی مانگو جو چیز اس کو زیادہ پسند ہے. لن تنالوا البر, قرآن کہتا ہے حتی تنفقوا مما تحبون, جو چیز پسند ہے اسی کی قربانی دینا ہے. تو مرد کو اپنے بال جتنے پسند ہیں, عورت کو تو اس سے بھی زیادہ پسند ہے. تو اگر مسئلہ شریعت آتا, عورت کے لیے بھی مرد کی طرح سے احرام اتارتے وقت سر شیو کرنا واجب ہے, جو حج پہ جاتی ہے ان کو یہ کرنا پڑتا. لیکن عجیب بات, عورت کے لیے حرام ہو گیا. حرام. عورت اگر اپنے حج میں اپنا سر شیو کرنا چاہے تاکہ مرد کی طرح سے وہ اپنا احرام اتارے, یہ حرام ہے. اچھا دل چاہتا, معصوم سے پوچھا گیا مولا سر شیو کرے یا تھوڑے سے بال کاٹے؟ یہ آپشن آپ کو حج میں نہیں ہے, عمرے میں ہے, کیا کرے؟ امام نے کہا بھائی ایک بات یاد رکھو, ہر وہ بال جو تم اللہ کے لیے کاٹو گے اس پر اللہ تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا, ایک نیکی دے گا, روز قیامت تمہیں ایک نور ملے گا. تو 10 بال کاٹے تو 10 گناہ معاف, اور 10,000 بال کاٹے تو 10,000 گناہ معاف, 10,000 نیکیاں ملی, 10,000 نور ملے. لیکن مردوں کے لیے, عورت کے لیے امام نے کہا نہیں. اب یہ حدیث سن کر عورت کا دل چاہتا کہ میں بھی زیادہ گناہ معاف کراؤں, میں بھی زیادہ نور حاصل کروں. حرام. کیوں حرام؟ ریزن تو اللہ جانتا ہے, لیکن ایک بہت واضح بات وہ یہ کہ اگر عورت حج میں اپنے بال شیو کرے اور مرد کی طرح گنجی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ صادق حسن صاحب کو کوئی قبر کی روایت پڑھنا پڑے گی, نہ کسی مرجع کے فتوے کی ضرورت ہوگی, نہ کسی امام کی ضرورت. جیسے ہی مجبوراً اگر شریعت کا مسئلہ ہو وہ سر شیو بھی کر لے, فوراً اس کے سر پہ اسکارف آ جائے گا. وہ گنجا سر ہے نا, اب اسے چھپانا ہے. آپ مردوں سے پوچھیں, مرد بھی جب شیو کرتے ہیں تو مکے سے ایک چھوٹی سی ٹوپی خرید کے ساتھ میں لے جاتے ہیں, ادھر شیو کیا, ادھر یہ والی ٹوپی سر پہ پہن لی. تو عورت اگر شریعت واجب کر دیتی تو سر وہ منڈواتی تو, لیکن جیسے ہی سر شیو کرتی فوراً سر پہ اسکارف آ جاتا. اور یہ اسکارف کمپلیٹ اسکارف ہوتا جب تک کہ بال دوبارہ نہ اگاتے.
کسی نامحرم کے سامنے یہ اسکارف سر سے نہ اترتا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اسکارف تو پہنتی لیکن پھر میری وجہ سے نہیں پہنتی. اپنے آپ کو بصورت ظاہر نہ کرے اس لیے پہنتی. مجھے نیکی وہ چاہیے ہے جو میرے لیے کی جائے, اور اس کے لیے مرد کا امتحان ہے کہ سر کو شیو کرو, عورت کا امتحان ہے بال رکھو اور بال رکھ کے اسے نامحرم سے چھپاؤ. گنجا ہو کے اگر اسکارف پہنا تو ہو سکتا ہے کہ حرام سے بچ گئی, لیکن یہ اسکارف میرے لیے نہیں ہوگا, یہ اپنی خوبصورتی کے لیے ہوگا, یہ اپنے حسن و جمال کے لیے ہوگا, یہ اپنے انٹرسٹ میں ہوگا. ہمیں وہ حجاب چاہیے جو ہمارے لیے کیا جائے اور خالی حجاب نہیں. پورے حج کا میسیج ہی یہ آخری مثال سن لیجئے حج کی, اور حج سے پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. حج پورے حج کا ایک میسیج. ایک بار راوی نے پوچھ لیا, اب یہ روایت کس امام سے ہے اس میں اختلاف ہے. دونوں اماموں کے نام علی ہے. ایک میں ہے کہ یہ پہلے امام سے ہے, ایک میں ہے کہ 8ویں امام سے ہے, کہ امام علی رضا علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے. سوال کیا گیا کہ مولا اللہ نے آخر حج کو ایسی جگہ پہ کیوں رکھا؟ بھئی ایک طرف تو یہ لگتا ہے کہ اللہ حج میں سب کو بلانا چاہتا. دیکھیے کتنی اسٹرانگ حدیثیں آئیں. جس نے حج نہیں کیا قرآن کہتا وہ کافروں جیسا ہو گیا, رسول کہتے وہ یہودی اور عیسائی کی موت مرے گا. ثواب میں یہ بتایا کہ ایسا ہوتا ہے حاجی جیسے نیو بورن بیبی. ایک طرف یہ لگ رہا ہے اللہ سب کو بلانا چاہتا, دوسری جانب ایسا لگ رہا کہ اللہ کو پبلک پسند نہیں, کیونکہ اللہ نے حج ایسی جگہ پہ رکھا نہ جہاں کی کلائمیٹ صحیح, نہ جہاں کی پبلک صحیح, نہ وہاں پہ کوئی نیچرل بیوٹی, کچھ بھی تو نہیں ہے وہاں پہ. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں حج واجب ہے, حج کرنا بھی چاہتے ہیں, وہاں کے پرابلمز کی وجہ سے حج نہیں کرتے. اگینسٹ اللہ نہیں جانا ہے, وہاں جو پرابلمز ہیں, اتنا کراؤڈ, مس مینجمنٹ, شیطان کو کنکر مارتے وقت اسٹمپیٹ, اس کے علاوہ بھی مکے کے پرابلمز. تو اگر اللہ یہ حج کسی ایسی جگہ رکھ دیتا لائک ڈزنی لینڈ, لائک سوئٹزرلینڈ, لائک سنگاپور, لائک ہانگ کانگ, تو کتنا اچھا ہوتا. کتنے سارے لوگ آتے, بہت سے ایسے لوگ بھی آتے جنہیں حج نہیں کرنا ہے لیکن ڈزنی لینڈ اور سوئٹزرلینڈ کے چکر میں حج کر لیتے. حج بھی ہو جائے گا, ایک ٹرپ بھی لگ جائے گا وہاں کا, تو کتنا حاجیوں کی تعداد بڑھ جاتی نا. تو اتنی کامن سینس کی بات اللہ نہیں سمجھتا. ایک طرف تو بلا رہا ہے سب کو, دوسری طرف ارینجمنٹ وہاں کر رہا کہ آنے والا بھی نہیں آئے. آخر ایسا کیوں ہوا؟ مولا اگر ہم کوئی فنکشن کرتے اور یہ چاہتے زیادہ پبلک آئے تو ایسی جگہ کرتے جہاں پبلک کو فیسیلیٹی ملے. بہت سے لوگ مثلا یہاں کا تو مجھے نہیں پتا, ہمارے یہاں پاکستان میں اگر ہم چاہتے زیادہ پبلک آئے, نیاز اچھی رکھ دو. اب نیاز اگر اچھی رکھ دیں گے آپ تو پبلک ڈبل ہو جائے گی. اس میں آدھے لوگ حسین کے لیے آئے ہیں تو آدھے لوگ نیاز کے لیے آئے. تو اللہ ایسا کر لیتا کتنے حاجی ہو جاتے. امام نے کہا تم نے خود ہی تو رپلائی دے دیا, تمہارے سوال میں ہی تمہارا رپلائی ہے. مولا کیا رپلائی ہے؟ کہ اگر اللہ سوئٹزرلینڈ یا ڈزنی لینڈ جیسی جگہ حج رکھتا تو یہ کیسے پتا چلتا کون اللہ کے لیے آیا ہے اور کون سوئٹزرلینڈ کے لیے آیا ہے. اللہ نے کہا ایسی جگہ حج رکھوں گا وہاں پہ وہی آئے گا جو خالی میرے لیے آنا چاہتا, نیت میں کوئی مکس اپ نہ ہونے پائے. تو یہ تو پورے حج کا پیغام ہے. آج میں نے خالی حجاب کی مثال دی. ایسی جگہ حج رکھو جہاں پہ صرف وہ آئیں گے جو میرے لیے آنا چاہتے ہیں, مگر جو اللہ کے لیے آنا چاہتے ہیں ان کے پاس بھی اگر اسلام کی صحیح نالج نہ ہو. یہ میرا ایک مین تھیم بنے گا, نالج آف شریعہ, نالج اور اسلام. اگنورنس والا مومن نہ اللہ کو چاہیے, نہ رسول کو چاہیے, نہ امام کو. جس کے بعد اگنورنس نہ, لیک آف نالج. اگر لیک آف نالج ہو تو آج تو حج پھر بھی بہت ایزی ہو گیا. 13 سینچریز بیک کتنا مشکل تھا. پھر جو لوگ آ رہے تھے خالی اللہ کے لیے آ رہے ہوں گے.
لیکن وہ اللہ کے لیے آنے والوں کی بھی حالت یہ تھی کہ لیک آف نالج کی وجہ سے اگر یزید کے سپاہی حج میں آئے کہ ہمیں حسین کو ڈیورنگ حج شہید کرنا، حسین نے اپنا حج انکمپلیٹ چھوڑ دیا۔ آپ کو حج سے کیا محبت ہوگی جو میرے آقا حسین کو حج سے محبت ہے؟ 25 حج تو حسین نے خالی پیدل کیے ہیں، ساری زندگی حج کرتے رہے۔ بالکل جو لاسٹ موومنٹ ہے 8 ذی الحجہ، حسین کو اپنا حج انکمپلیٹ چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ کہا صرف اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مکے کا احترام ختم ہو جائے۔ اگر میں اس حج میں رہا تو یہ لوگ مجھے اسی خانہ خدا کے سامنے بھی شہید کریں گے اور میرا خون چھپ بھی جائے گا، کسی پبلک کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون مارا گیا۔ جیسے مسجد کوفہ میں میرے مولا کی شہادت ہو گئی اور آفٹر شہادت بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ علی مسجد میں علی کا مسجد سے کیا ریلیشن، علی مسجد میں گئے تو کیوں گئے؟ مسجد کی شہادت اب بجائے اس کے مولا علی کا اسٹیٹس لوگ پہچانے، الٹا مولا علی کے خلاف بات ہو رہی۔ حسین نے کہا آنے والے حاجی اتنے جاہل ہیں کہ اگر ان کے سامنے خانہ خدا کے صحن میں مجھے شہید کیا گیا تو خانہ خدا کا احترام بھی ختم ہوگا اور میرا خون ضائع ہو جائے گا۔ اور یہ خون صرف اس لیے دیا جا رہا کہ اسلام قیامت تک کے لیے باقی رہے۔ چنانچہ حسین نے حج کو انکمپلیٹ چھوڑا۔ لیکن یہ تو اپنی جگہ ہے امپورٹنٹ بات جو آپ ہر سال مجلس میں سنتے ہیں کہ حسین حج کو انکمپلیٹ چھوڑ کے گئے، مگر اگر کوئی آقا حسین سے پوچھے کہ آقا یہ جو 2 چیزیں آپ نے چھوڑی ہیں ان میں سے کس کا دکھ آپ کو زیادہ، تو میں نہیں سمجھ سکتا میرا آقا کیا جواب دے گا۔ مولا آپ نے حج انکمپلیٹ چھوڑا، اس کا غم زیادہ، یا نانا کے شہر کو اور اماں کی قبر کو جو چھوڑا ہے تو اس کا غم زیادہ؟ ارے جتنا بڑا صدمہ خانہ کعبہ کو چھوڑنا، اس سے زیادہ بڑا دکھ روضہ رسول اور قبر سیدہ کو چھوڑنا۔ کیونکہ جتنے لوگ اس وقت میرے سامنے حج کر کے آئیں یہ سب اس فیز سے گزرے ہیں۔ حج کرنے کے بعد جب آدمی خانہ خدا سے آتا تو بہت خوش آتا ہے، سیٹسفائی آتا، لیکن روضہ رسول 8 دن ہم وہاں اسٹے کرتے ہیں، پھر بھی جب مدینے کو خدا حافظ کہتے ہیں 8 دن کے بعد بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ دل ہی نہیں چاہتا روضہ رسول کو الوداع کہیں، دل ہی نہیں چاہتا قبر فاطمہ کو الوداع کہیں۔ جب ہماری یہ حالت ہے تو رسول کا بیٹا زہرا کا لال کس طرح سے مدینے کو آخری سلام کر رہا ہوگا۔ مگر عزاداروں یہ آخری سلام جس طرح بھی کیا ہو، کربلا کی سیدانیوں سے پوچھو تمہارے لیے یہ کتنا بڑا امتحان بنا۔ 28 رجب کو یہ سیدانیاں مدینے سے چلی اور 11 محرم کو یہی سیدانیاں کربلا سے چلی ہیں، مگر یہ دونوں جو ٹریولنگ تھی اس میں کتنا زیادہ فرق آ گیا۔ 28 رجب کا دن ہے، ایک بار بنی ہاشم کے سارے محلے میں پہرا لگ گیا ہے، عباس اور علی اکبر چیکنگ کر رہے ہیں، 12 برس کا بچہ بھی یہاں سے نہ گزرے۔ رسول کی نواسیاں جا رہی ہیں، علی کی بیٹیاں جا رہی ہیں، فاطمہ کی وارث جا رہی ہے، بچہ بھی یہاں سے نہیں آ سکتا۔ حسین نے ایک بار میسج دیا، زینب بیبیوں سے کہو باہر آ جائیں، سواریاں آ گئی ہیں۔ اب جو ایک بیوی باہر آتی ہے تو سواریاں بھی کیسی ہیں، ارے اونٹوں پر محملیں بھی ہیں، اماریاں بھی ہیں، پردے پڑے ہیں، اور اونٹ پر سوار کرانے کے لیے ہر بیوی کا وارث ہے۔ ام فروہ آئی، قاسم نے آگے بڑھ کے ماں کو سہارا دیا، لیلا آئی، علی اکبر نے آگے بڑھ کے ماں کو سہارا دیا، کلثوم آئی، کلثوم کی اولاد نہ تھی تو چھوٹے بھائی عباس نے آگے بڑھ کر بہن کو سوار کرایا، لیکن آخر میں ثانیہ زہرا زینب کبریٰ ایک بار اپنے حجرے سے باہر آئی، ایک طرف سے عباس دوڑ کے آئے، ایک طرف سے علی اکبر دوڑ کے آئے۔ آقا حسین نے روک دیا،
نہیں عباس تم نہیں، نہیں اکبر تم نہیں، زینب کو خود حسین سوار کرائے گا، اور یہ کہے کہ زینب کو سوار کرایا۔ 28 رجب کا قافلہ چلا، مگر یہی بیویاں ہیں، یہی سیدانیاں ہیں۔ 11 محرم کو کربلا کا میدان ہے، اونٹ تو آ گئے، نہ پردے ہیں، نہ محملیں اور عماریاں ہیں، ارے کوئی سوار کرانے والا بھی نہیں ہے۔ فروہ نے مقتل کو دیکھا، آواز دی قاسم بیٹا، ارے تیری ماں سوار ہو رہی ہے، سہارا دے دے۔ لیلا نے اکبر کو پکارا، بھئی اتنا سننا تھا۔ زینب ثانیہ زہرا بھی ہیں، شریکت الحسین بھی ہیں۔ ایک بار آگے بڑھی، کہا بیویوں گھبراؤ نہیں، اگر حسین نہ رہے، اگر اکبر نہ رہے، ابھی زینب ہے، میں تمہیں سوار کراؤں گی۔ فروہ کو سوار کرایا، لیلا کو سوار کرایا، رباب کو سوار کرایا، کلثوم کو سوار کرایا۔ آخر میں اپنی باری آئی، ایک بار دائیں طرف دیکھا، ایک بار بائیں طرف دیکھا، ارے کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ وہ فرات کو دیکھا، آواز دی عباس تیری بہن سوار ہو رہی ہے، ارے آ کے بہن کا ہاتھ پکڑ لے۔ آخری جملہ، عزادارو زینب فریاد کر رہی ہے، بس یہ منظر دیکھا۔ ایک بار میرا بیمار امام آگے بڑھا، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے۔ کہا پھوپھی اماں اگر چچا عباس نہ رہے تو کیا ہوا، ابھی آپ کا بھتیجا سجاد ہے، آئیے میں آپ کو سہارا دے کے سوار کرا۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ World Islamic Network has lectures of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haider Jawadi from UAE, Maulana Zaki Bakri from Canada, Maulana Ahmad Ali Abdi from India, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, Maulana Ehsan Haider Jawadi from India, Professor Hasnain Rajab Ali from USA. World Islamic Network has published more than 70 titles on various subjects such as Meaning of Islam, presented by WIN, Prophet Muhammad, peace be upon him and his progeny, presented by WIN, Jihad by Ayatollah Murtaza Mutahhari, Family Life of Islam by S.S. Akhtar Rizvi, The Great Muslim Scientist, presented by WIN. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas alayhi salam Street, Dongri, Mumbai 9. ورلڈ اسلامک نیٹورک پیش کرتا ہے دنیا کے مشہور علماء اکرام کی نایاب تقریریں۔ دبئی سے علامہ ذیشان حیدر جوادی، کینیڈا سے مولانا ذکی باقری، انڈیا سے مولانا احمد علی عابدی، ایسٹ افریقہ سے ڈاکٹر مرتضیٰ علی دینا، انڈیا ہی سے مولانا احسان حیدر جوادی، یو ایس اے سے پروفیسر حسنین رجب علی۔ ورلڈ اسلامک نیٹورک میں 70 سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر شائع کی ہیں۔ ون کی پیش کردہ میننگ آف اسلام، ون ہی کی پیش کردہ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ ہز پروجینی، آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی جہاد، ایس ایس اختر رضوی کی فیملی لائف آف اسلام، دی گریٹ مسلم سائنٹسٹ، ون کی پیش کردہ۔ اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوراً لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹورک، 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ڈونگری، ممبئی 9۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين المنتجبين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع اللهم عجل له الفرج واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اس سے پہلے کہ جو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے اس پہ بات شروع کی جائے، کل رات کی مجلس میں ہم نے اپنے زمانے کے عظیم مرجع آیت اللہ العظمیٰ آغائے سید علی سیستانی دامہ ظلہ الوارف کی ایک ایسی کتاب کا تذکرہ کیا تھا جو اسپیشلی آپ کے لیے لکھی گئی ہے. مرجع کی ایک کتاب ہوتی ہے جو اس ساری دنیا کے لیے بلکہ پوری یونیورس کے لیے ہوتی ہے، جیسے آیت اللہ سیستانی کی کتاب اسلامک لا یا توضیح المسائل. لیکن اس کے بعد اس کا ایک پارٹ 2 ہے جو اسپیشلی آپ کے لیے لکھا گیا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا، میرا یہ ازمپشن تھا کہ جب یہ بک اسپیشلی آپ کے لیے لکھی گئی تو آپ میں سے ہر آدمی اس بک کو پڑھ بھی چکا ہوگا اور اس کے گھر میں بھی یہ کتاب ایز اے ریفرنس ہر وقت ریڈی رہتی ہوگی. لیکن سرپرائزنگ، اس مجمع کی ایک بہت بڑی تعداد کو فرسٹ ٹائم یہ پتا چلا کہ ایک ایسی بک بھی، چنانچہ میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی کہ کتاب اس لیے مجھے دے دی جائے کہ ایک بار میں ممبر سے کم از کم یہ آپ کو دکھا سکوں یا شو کر سکوں. A code of practice for Muslims in the West. In the West. یہ پوری دنیا کے لیے نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں. اور یہ کتاب بائی ہارٹ ہر اس مومن کو یاد ہونا چاہیے کہ جو ویسٹ میں رہنے کو چوز کر رہا ہے. اور اسپیشلی اس کتاب کا جو سب سے پہلا چیپٹر ہے، یہ پہلا چیپٹر جس کو انٹروڈکشن کہا جاتا، خیر انٹروڈکشن تو آتھر نے لکھا ہے، اس کے بعد والا چیپٹر بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ کتاب شروع ہوتی ہے عبادات پارٹ 1 چیپٹر 1 مائگریشن ٹو نان مسلم کنٹریز. یہ 3 یا 4 پیج ہیں. آج کل ایک کمپلین یہ بھی کی جاتی کہ اسلامک بکس اسپیشلی وہ اتنی لینتھی ہوتی کہ آج کس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ پوری کتاب پڑھے. یہ صرف 3 یا 4 پیج ہیں جس کا نام ہی ہے مائگریشن ٹو نان مسلم کنٹریز. اگر پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے تو پارٹ 1 چیپٹر 1 مائگریشن ٹو نان مسلم کنٹریز اسے آپ ضرور دیکھیے گا. اور اس کے بعد یہ ڈیسیشن لینا
کہ کیا is it allowed for you to live in the West؟ دیکھیے اسلام ایسٹ اور ویسٹ اسلام میں نہیں ہوتا. سم ٹائمز ایسٹ میں رہنا حرام ہے اور ویسٹ میں رہنا واجب ہے. مسئلہ نہ ایسٹ کا ہے نہ ویسٹ کا ہے. مسئلہ صرف اس بات کا ہے کہ کیا آپ اپنے ریلیجن پر فریلی پریکٹس کر سکتے ہیں. اٹ مے پاسبل کہ ان سرٹن مسلم کنٹریز آپ کے لیے وہاں رہ کر دین پہ عمل کرنا مشکل ہو، اور ایسے نان مسلم کنٹری میں جہاں پہ ہر ایک کے لیے فریڈم ہے، وہاں کوئی آپ کے انڈیویجول میٹرز میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، وہاں پہ آپ کے لیے رہنا اور پریکٹس کرنا آسان. یہ ہر آدمی کے اپنے ول پاور پر ہوتا. فار ایگزامپل مجھے کتنی ہی ایسی ینگ لیڈیز یا گرلز ملی جن کے لیے پاکستان میں رہ کر حجاب کرنا سو ڈیفیکلٹ، اور یہاں پہ رہ کے حجاب کرنا سو ایزی. تو یہ ویسٹ اور ایسٹ کا مسئلہ نہیں، یہ ہے اس ریلیجن پر عمل کرنے کا مسئلہ کہ جسے آپ نے چوز کیا، اور یہی وہ اونلی ریلیجن ہے جو آپ کو مرنے کے بعد نجات دلائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسلام پر عمل کرنے کے سارے بینیفٹ مرنے کے بعد. اٹس ٹوٹلی رانگ کنسپٹ. جب اللہ کے رسول نے اسلام کا فرسٹ انٹروڈکشن کرایا تھا تو اسی وقت یہ کہہ دیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا فی الدنیا والآخرہ. لا الہ الا اللہ، اس پہ بلیو کرو اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سارے بینیفٹس لے کے جاؤ. اور جو 24 گھنٹے 24 آورز ایک دعا ہم مانگتے ہیں، بیکاز اٹس اے قرآنک دعا، ربنا آتنا، اس میں بھی ہے فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ سارے بینیفٹس مرنے کے بعد ملیں گے، نہیں، دنیا میں بھی بینیفٹس اور آخرت میں بھی. تو یہ ریلیجن اگر اس پر پریکٹس کرنا آپ کے لیے ویسٹ میں آسان ہے اور ایسٹ میں مشکل ہے، نان مسلم ملک میں آسان ہے اور مسلمان ملک میں مشکل ہے، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ ویسٹ میں رہیں اور نان مسلم ملک میں رہیں. اور اگر وائس ورثہ، تو پھر اس کتاب کا پہلا چیپٹر پڑھیے، اور اس کے بعد جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، تو یہ پوری بک بہت کام آنے والی ایز اے ریفرنس بک. 24 آورز یہ آپ کی میز پر ریڈی رہنا چاہیے. خیر، آگے چل کر اگر موقع ملا تو حضرت آیت اللہ سیستانی کی مرجعیت کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ بڑا کرشول ٹائم پیریڈ ہے فار اسلام اور فار مسلم. اور ایسے وقت میں خدا نے ہمیں ایسا عظیم مرجع دیا. اگر ٹائم ملا تو آگے کسی مجلس میں ذرا سی اس کی ڈیٹیل آئے گی. ابھی تو بات جہاں ابھی تک تھوڑا بہت میں نے اسلام کا انٹروڈکشن کرایا ہے، اس سے بات کو آگے بڑھانا. اور جو اس کتاب کا ٹائٹل تقریباً یہی میرے اس عشرے کی مجالس کا بھی ٹائٹل ہے، آور ڈیوٹیز لیونگ ان دا ویسٹ. اور بات ہو رہی تھی حج کے کانٹیکس میں. مائی سنسیئر اپالوجی ٹو دوز جو لوگ اس سے پہلے حج پر نہیں گئے یا بہت پہلے گئے، اب وہ بھول چکے ہیں کہ حج میں کیا ہوتا. آج کی میری مجلس میں بھی جسٹ لائک یسٹرڈے 2 یا 3 ایگزامپل حج سے ریلیٹڈ ہوں گی، اور پھر یہ حج کا چیپٹر کلوز. لیکن جو ٹاپک میرا ہے اس کے انٹروڈکشن کے لیے، حج کی ایگزامپل اس لیے مجھے بڑی ایزی محسوس ہو رہی کہ ایام اضحیٰ کا فرسٹ عشرہ جسٹ آفٹر حج ہوتا، اور اب ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں ہر سال مومنین حج پہ جاتے ہیں کہ جب فرسٹ عشرے کی مجلس میں ایڈریس کرتا ہوں تو میرے سامنے
more than 50% وہ مجمع ہوتا ہے جو ابھی ابھی حج کر کے آیا یا ان کا کوئی بہت ہی کلوز ریلیٹو. تو یہ والی اگزامپل دینا زیادہ آسان ہوتا, لیکن اٹس اونلی فار ٹوڈے. انشاءاللہ ہمارے کل کے ٹاپک میں اور اس کے بعد والے ٹاپک میں حج کی اگزامپل نہیں آئے گی. کل میں نے ایک جملہ جو کہا تھا کہ اب حج کرنے والوں کی مینٹلٹی بھی بالکل چینج ہو چکی ہے. جس وقت وہ مکے میں انٹر ہوتے ہیں ان کا پہلا سوال یہ نہیں ہوتا کہ خانہ کعبہ کہاں ہے اور مسجد الحرام کہاں ہے. اب یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں 100% لوگوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کوائٹ اے سائزیبل نمبر جو مکے میں انٹر ہوتے پہلے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے آج سے 14 سینچری پہلے اللہ کے رسول نے اس مشہور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس مشہور حدیث میں پیغمبر آخری زمانے کی سائن بتا رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ ٹاپک, آخری زمانے کی سائن. اور انشاءاللہ ہمارے اس ٹاپک میں بھی ایک مجلس تو اسپیشلی آخری زمانے کی سائنس کے بارے میں اس لیے آئے گی کہ آخری زمانے میں سب سے بڑی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی ان مسلمانوں کی ہے جو ویسٹ میں رہ رہے ہیں. شاید آپ نے کبھی سنا بھی ہو, although I am not 100% agreed, لیکن بہرحال بعض علماء کا یہ اوپینین ہے کہ یہ جو رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ آخری زمانے کی ایک سائن یہ کہ سورج مغرب سے نکلے گا, سن رائز فرام دا ویسٹ. تو اب اس حدیث کا انٹرپریٹیشن بہت سے علماء نے کیا, کیونکہ ہمارے یوتھ اس حدیث کو ایز اٹ از مانتے ہی نہیں, بلکہ اسے نان سینس کہتے ہیں. کہتے ہیں ہاؤ اٹس پاسبل کہ سورج کبھی مغرب سے نکلے, اگرچہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹرونومی اٹس 100% پاسبل, بلکہ یہ واقعہ ہو کے رہے گا. لیکن آج ہمارا پرابلم یہ کہ نہ ہم اسلام کو اسٹڈی کرتے ہیں نہ ہم سائنس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور اسلام کے بارے میں بھی جو من چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں, سائنس کے بارے میں بھی جو من چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں. فریڈم ہے نا ہر ایک کے پاس, ہر ایک کو کہنے کی آزادی. جتنے لوگ بھی ویسٹ میں رہ کر یہ جملہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے مرجے کو کیا پتا وہ نجف میں رہتا, اسے کیا معلوم کہ آج دنیا کہاں پہنچ گئی, سائنسز کتنی ترقی کر گئے, اور آج ویسٹ میں رہ کر جو ہمارے ریکوائرمنٹس ہیں, جو ہمارے لیے پریشر ہے, وہ ان کو کیا معلوم. یہ کہنے والے کو کچھ نہیں معلوم, اس کے پاس لیک آف نالج. مرجے کی انفارمیشن جتنی اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے وہ شاید ویسٹ میں رہ کر آپ کو بھی پتا نہ ہو. ویسٹ کا ایک عجیب انداز کا مزاج کہ آدمی صرف اور صرف جس سٹی میں رہتا ہے, جس کاؤنٹی میں رہتا ہے, جس بارو میں رہتا ہے, وہ وہاں کے بارے میں جانتا, اس کے آگے اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا. مرجے کو دنیا کے حالات کے بارے میں اتنا معلوم ہوتا کہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یو این او کے جو لاسٹ سیکریٹری جنرل تھے کوفی عنان, گھانا سے ان کا تعلق تھا, اور جب ان کی ملاقات ایک مرجے کے ریپریزنٹیٹیو سے ہوئی اور اس نے ان سے بات چیت شروع کی, تو وہ گھانا سے تعلق رکھنے والا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی کنٹری کے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہوں جتنا مرجے میری کنٹری کے بارے میں جانتا. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ مرجے کسے کہتے ہیں, ہمیں پتا ہی نہیں کہ ان کی نالج کیا. ہمیں تو جیسا مس گائیڈ کر دیا جاتا ہے انٹرنیٹ کے تھرو, وہ ہم کو خالی ایک ہی چیز کا افسوس کہ ایک بوڑھے مرجے نے نجف میں بیٹھ کر ہماری عید کا سارا مزہ خراب کر دیا ہے. ہم تو اس دن کے لیے پریپیئر تھے سیلیبریشن کرنے کو, انہوں نے کہا نیکسٹ ڈے. وہ ہمیں اتنا معلوم ہے اور کچھ نہیں پتا کہ مرجے کسے کہتے ہیں, فتویٰ کسے کہتے ہیں, عید کسے کہتے ہیں. لیکن یہ تھوڑی دیر بعد کی چیز ہے. تو اب یوتھ, اور یوتھ نہیں, میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر یہ ہمارے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جو یوتھ کا نام یوز کر کے اسلام کے خلاف ساری باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ یوتھ اس بات کو نہیں مانتے کہ سورج کیسے ویسٹ سے نکلے گا. تو خیر, میں نے کہا نا کہ اس پہ تو آگے چل کے ایک مجلس ہونے والی ہے کہ لاسٹ جو آخری زمانہ اس کی سائنس کیا ہے. لیکن
بعض علماء نے اس کا یہی انٹرپریٹیشن کیا کہ سورج سے مطلب سورج نہیں بلکہ سورج سے مطلب ہے اسلام. تو آخری زمانے میں سورج ویسٹ سے نکلے گا، یعنی آخری زمانے میں اسلام کا صحیح پروپیگیشن وہ ویسٹ سے ہوگا. تو اسپیشلی ویسٹ میں رہنے والے اگر اس کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی کوڈ آف پریکٹس اس کو پڑھنے کے بعد بھی یہ دیکھیں کہ ہاں شریعت رضا دیتی ہے ان کو یہاں رہنے کی، تو ان کی سب سے پہلی ڈیوٹی یہی ہوتی کہ وہ جو اسلام ویسٹ سے نکلنے والا وہ اس کے اندر اپنا ایک رول پلے کریں. یہ بات کی مجلس ہے. اب آئیے تو خاص ویسٹ والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی کہ آخری زمانے کی سائنس کو بہت ہی کیئرفلی اور اٹینٹیولی اسے سنیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا میسج. رسول اللہ کا ایک پورا خطبہ اور اس میں یہ جملہ آیا کہ جہاں پیغمبر نے آخری زمانے کی دوسری کنڈیشنز بتائیے وہاں حج کے بارے میں یہ جملہ کہا، بہت ہی فیمس. پیغمبر فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں لوگ حج کے لیے بہت جائیں گے. اچھا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پیغمبر کی حدیث ہے. آخری زمانے کا ایک کنسپٹ عام مومنین کے ذہن یہی ہے کہ آخری زمانے میں برائیاں بہت ہوں گی، گناہ بہت ہوں گے، خرابیاں بہت ہوں گی، اگینسٹ اسلام اور اگینسٹ شریعت بہت سارے ایکٹس ہوں گے. لیکن جتنی حدیثوں میں آخری زمانے کی یہ سائن بتائی گئی کہ گناہ بہت ہوں گے، اتنی ہی حدیثوں میں یہ بتایا گیا کہ جو بڑی بڑی عبادتیں آخری زمانے میں وہ عبادت کرنے والوں کا نمبر بھی بہت بڑھ جائے گا. مسجد اور نماز کا آخری زمانے میں نماز جماعت کے ساتھ اتنی زیادہ پڑھی جائے گی، اتنی زیادہ پڑھی جائے گی کہ لوگ بڑی بڑی مسجدیں بناتے جائیں گے اور پھر بھی مسجد میں ہمیشہ جگہ کم ہوگی. یہاں تک حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی نماز جماعت کو اٹینڈ کرنے آئے گا اسے جگہ نہیں ملے گی، اسے پینیٹریٹ کرنا پڑے گا دو آدمیوں کے بیچ میں. لیکن رسول اللہ کہتے ہیں کہ جتنی ان کی باڈیز ایک دوسرے کے قریب ہوں گی اتنے ہی ان کے دل ایک دوسرے سے دور ہوں گے. لیکن یہ حدیث ضرور کہ آخری زمانے میں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی. البتہ یہ بھی اسی حدیث کا جملہ کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوں گی لیکن مسجدیں ہدایت سے خالی ہوں گی. یہ بھی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں خمس کا پیمنٹ کرنے والے بہت بڑھ جائیں گے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں حج کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ حدیث. شرابی، گیمبلنگ کرنے والے، میوزک، ڈانس، نائٹ کلب، گناہ یہ بھی آخری زمانے میں بہت ہوں گے. لیکن یہ اس ٹائپ کی عبادتیں جن کو بہت سے لوگ ریچولز کہہ دیتے ہیں، نماز، روزہ، خمس اور حج، اس کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تبھی تو وہ حدیث آئی ہے کہ جب رسول اللہ نے لاسٹ حج کیا تھا 120,000 1,20,000 حاجی پیغمبر کے ساتھ تھے اور لوگوں کو طواف کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. پیغمبر نے ان کی حالت دیکھی، لوگوں نے آ کے کمپلین کی کہ یا رسول اللہ ہم طواف کیسے کریں، جگہ نہیں ہے. پیغمبر نے کہا یہ تو کوئی کراؤڈ نہیں، آخری زمانے میں تم سے 100 ٹائمز اور 1000 ٹائمز زیادہ لوگ حج کرنے آئیں گے. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جب آج یہاں پہ اتنی اسپیس اور جگہ نہیں ہے تو اگر 1000 ٹائمز زیادہ مجمع آئے گا وہ کہاں جائے گا. پیغمبر نے فرمایا اس مسجد کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ خانہ خدا کا جو صحن ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے وہ بھی خانہ کعبہ کا پارٹ رہے گا. پیغمبر نے کہا اگر اسے ایکسٹینڈ کرتے کرتے یمن تک لے جاؤ تب بھی وہ ساری کی ساری اللہ کی مسجد اور خانہ خدا کا پارٹ رہے گا. تب وہ حدیث آئی جس کی وجہ سے آج کے مراجع یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ طواف کرنے کے لیے کوئی ڈسٹنس کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر اب اتنا کراؤڈ اور پیغمبر کہہ رہے کہ آخری زمانے میں اس سے 1000 ٹائم زیادہ کراؤڈ ہوگا. لیکن پھر پیغمبر نے یہ جملہ کہا آخری زمانے میں حج پر آنے والے اس میں حاجی تو نہیں ہوں گے. 3 قسم کی کیٹیگریز ہوگی حج پر آنے والوں کی. پیسے والے حج پر آئیں گے فقط انٹرٹینمنٹ کے لیے. جی ہر سال کہیں نہ کہیں ہالیڈیز میں جاتے تھے. دیکھیں اس سال ویسٹ سے آنے والوں کا مجمع بہت تھا. کیوں؟ کہا جی اس وقت ہالیڈیز ہیں.
کرسمس کی چھٹی ہے, نیو ایئر کی چھٹی ہے, ایوری گروپ ایک سال پہلے پری بک, پورا 1 سال پہلے معلوم ہوا ہر گروپ ختم ہو چکا, بک ہو چکا. پیغمبر کہہ رہے کہ آخری زمانے میں پیسے والے حج پر آئیں گے, لیکن انٹرٹینمنٹ کے لیے, کہ بھئی ہر سال کہیں نہ کہیں گھومنے جاتے ہیں, کسی ہالیڈے میں افریقہ گئے, کبھی نارتھ امریکہ گئے, کبھی فاریس گئے, کبھی یورپ کو دیکھا, چلو اس سال ایک چکر مکے کا ہو جائے. اور جو مڈل کلاس لوگ ہیں, یہ مڈل کلاس لوگ خالی بزنس اور پیسے کے لیے حج پر آئیں گے. اور غریب لوگ, نارملی یہ کہا جاتا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ جو عبادت کرتے ہیں بڑی سنسیئرٹی سے کرتے ہیں, لیکن نہیں, آخری زمانے میں پیغمبر کہہ رہے غریب بھی حج پر آئیں گے, لیکن وہ بھی حج کے لیے نہیں آئیں گے, اللہ کے لیے نہیں آئیں گے, خالی ریاکاری کے لیے آئیں گے, خالی شو آف کرنے آئیں گے, خالی اس لیے آئیں گے کہ لوگ کہیں کہ دیکھو یہ ہے صحیح مومن, اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے لیکن ہر سال حج پر آ رہا. دیکھیں اس کا ایک بڑا مزہ ہوتا, مزہ خالی گانے کا نہیں ہوتا, مزہ خالی حرام ہیمبرگر کا نہیں ہوتا, مزہ ان چیزوں کا بھی ہوتا. ایک صاحب تھے کراچی میں, بہت ایجڈ ہو گئے, تقریباً 50. اچھا اس کو یہ جملے کا مزہ بھی وہی لوگ لے سکیں گے جن کی اردو اچھی, جن کی اردو اچھی نہیں ہے ان کے لیے میں 2 منٹ کی یہ مثال جو ہے معافی مانگ لوں. وہ 60 سال 55 60 سینئر سٹیزن, پتہ نہیں آپ کے ہاں کیا ایج ہے, بہرحال وہ ہو گئے, لیکن ہر 6 مہینے کے بعد ایک شادی کرتے تھے. شادی ہر 6 مہینے بعد, 1 سال کے بعد ایک شادی کر رہے ہیں. ایک بار ان کے کسی دوست نے پوچھا کہ بھائی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہو, کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے, اتنی زیادہ شادیاں کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ جب, یہ بالکل ہمارے پاکستان اور انڈیا کے کلچر کی چیز, یہ آپ ایسٹ افریقہ والے شاید اس کو سمجھ بھی نہ سکے. کہا کہ جب نکاح ہوتا تو اس کے بعد پھر ہمارے یہاں کچھ سیرومنی ہوتی ہے جس میں دولہا اور دلہن ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, اور یہ لیڈیز کے سیکشن میں ہوتی. تو جب نکاح ہوتا ہے اس کے بعد پھر مجھے لے جایا جاتا ہے لیڈیز سیکشن میں, اور کوئی عورت آواز لگاتی ہے کہ بھائی راستہ دے دو بھائیوں, لڑکا آ رہا ہے. بھائی یہ جو لڑکا کا لفظ میں سنتا ہوں, 60 سال کی میری ایج ہے, لڑکا آ رہا, اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے, کیا پلیجر ہے, اس کے لیے شادی پہ شادی کر رہا ہوں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, خالی پلیجر کھانے کا نہیں ہوتا, خالی میوزک کا نہیں ہوتا ہے, یہ بھی ایک پلیجر. اللہ کا رسول کہہ رہا, آپ کو نہیں معلوم ہوگا, جب کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کتنا نمازی ہے, کیا اس کو پلیجر محسوس ہوتا ہے. کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کیسا روزے دار ہے, باقی لوگ تو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, یہ سارا سال روزہ رکھتا ہے. جب کسی بڑے آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سیٹھ صاحب کتنے سخی ہیں, راہ خدا میں کتنے ڈونیشن اور کتنی چیریٹی دیتے ہیں, کتنا ان کو مزہ آ رہا ہے. کسی میوزک سننے میں بھی وہ مزہ نہیں آئے گا جتنا ایک پریزنگ کا جملہ سن کے مزہ آتا ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ جو پیریڈ آئے گا, جو لاسٹ پیریڈ کی سائنس ہے ان میں یہ, لوگ غریب لوگ بھی حج پہ جائیں گے, مگر غریب بھی اللہ کے لیے حج نہیں کریں گے, خالی یہ جملہ سننے کے لیے کہ دیکھو غریب ہے مگر ہر سال حج پہ جاتا ہے. لیکن ان شارٹ نہ پیسے والا اللہ کے لیے حج پہ گیا, نہ غریب اللہ کے لیے حج پہ گیا, لیکن حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ. یہی ریزن ہے کہ ہر سال 100 and 1000 لوگ حج کر کے آتے ہیں, کوئی چینج نہیں آتی ہے, نہ فیملی میں, نہ کمیونٹی میں, نہ سوسائٹی میں, بلکہ حج کر کے آنے والا اور زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے. حج حج حج. اب دیکھیے ایک بہت چھوٹا سا حج کا میسج آج دے دوں, گرچہ یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے, اس کو آگے کی کسی مجلس میں ڈیٹیل میں لینا, لیکن ایک چھوٹا سا میسج, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ حج سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہیں وہ آج ہی کمپلیٹ ہو جائیں. اور یہ میسج صفا اور مروہ کی صحیح سے ریلیٹڈ. صفا اور مروہ, جو لوگ کبھی حج پر نہیں گئے انہیں بھی معلوم ہے کہ مکے میں خانہ کعبہ کے بہت قریب 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں یا ماؤنٹس ہیں, ایک کو صفا کہتے ہیں, ایک کو مروہ کہتے ہیں, اس میں 7 مرتبہ چلنا پڑتا. اب تو خیر وہ کعبے کا پارٹ ہو گیا صفا اور مروہ, لیکن جو لوگ حج پر نہیں گئے وہ اگلی بات نہیں سمجھیں گے, خالی حاجی سمجھے گا کہ صفا اور مروہ کا جو ایریا اس کے درمیان ایک چھوٹا سا حصہ یا پورشن آتا ہے جو گرین کلر کا, اس میں گرین کلر کی ٹیوب لائٹ بھی لگی ہیں اور ویسے بھی اس کو گرین کلر کیا گیا. اور جب اس کے درمیان سے کوئی حاجی پاس ہوتا ہے
چاہے وہ صفا سے مروہ جا رہا ہو تب بھی، اور چاہے وہ ریٹرن بیک ٹو صفا تب بھی 7 مرتبہ صفا مروہ میں جانا ہے تو 7 ٹائم وہ جو گرین کلر کا علاقہ وہاں آدمی کو جسٹ لائک جوگنگ چلنا ہے، ہر والا فقہ میں اس کو کہتے ہیں ہر والا، یعنی جوگنگ کے اسٹائل سے صحیح صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر 7 راؤنڈ نارمل اسپیڈ میں ہوتے ہیں، لیکن یہ جو گرین کلر کا پورشن اس میں جوگنگ کی طرح سے جسٹ لائک رننگ اینڈ جوگنگ چلنا ہوتا، لیکن اس کی ہسٹری کیا؟ اگر اس کی ہسٹری معلوم ہو تو شاید اتنی بڑی چینج لوگوں میں آ جائے کہ پھر ہمیں کوئی ضرورت بھی نہ پڑے حجاب کے مسئلے پہ مجالس پڑھنے کی۔ اس کی ہسٹری کیا؟ بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے، لیکن میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، بہت شارٹ۔ اس کی ہسٹری یہ کہ ایکچولی صفا اور مروہ حضرت آدم اور حوا نے شروع کی، لیکن انہوں نے خالی 1 راؤنڈ لگایا۔ آج کل کی جو صحیح ہے، ون آف دا واجبات آف حج اینڈ عمرہ صفا اور مروہ کے 7 راؤنڈ، یہ آج والی جو صحیح ہے یہ حضرت حاجرہ کی صحیح کی کاپی، اور وہ یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم اپنی بیوی حاجرہ اور وہ نیو بورن بیبی اسماعیل کو مکے میں اس طرح بٹھا کے گئے تھے کہ اس وقت مکہ نام کا کوئی سٹی نہیں تھا، ایک ڈیزرٹ، ایک اوپن ایریا جہاں ایون کوئی درخت بھی نہیں ہے کہ جس کے سائے یا شیڈو میں حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھے۔ ہر ایک کو معلوم ہے، شارٹ کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل نیو بورن تھے یا شاید میں 11 مہینے کے تھے، 11 منتھ، پیاس، پانی، تھرسٹ۔ حضرت حاجرہ ایک ماں کی نیچر اپنے بچے کے لیے پانی کی سرچ میں پانی ڈھونڈنے چلی۔ قریب میں ایک پہاڑی تھی، جب آدمی کسی چیز کو سرچ کرتا ہے تو اونچی جگہ پہ جاتا۔ صفا پہاڑی پہ کھڑی ہوں، چاروں طرف دیکھا، سامنے مروہ پہاڑی کے پیچھے پانی نظر آئے، یہاں سے وہاں گئیں، پھر واپس آئیں، پھر گئیں، پھر آئیں۔ 7th راؤنڈ میں حضرت اسماعیل جہاں لیٹے تھے وہاں سے پانی نکلا، جس کو زمزم کہتے ہیں، اگرچہ اس کا بھی ایک میسج ہے لیکن شب جمعہ کا، آج نہیں۔ خیر، اب آئیے، حضرت حاجرہ صفا سے مروہ جا رہی، اس وقت مکہ سٹی نہیں، ایک ڈیزرٹ، اوپن ایریا، اور یہاں پر ڈیزرٹ کے اندر جتنے بھی وہ خطرناک یا ہارمفل جانور ہیں ہو سکتے ہیں وہ سب تھے، فاکس، اسنیکس، اسکارپین۔ حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹا کے گئی، پانی ڈھونڈ رہی، لیکن جس بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی اس بچے کی سیفٹی بھی ان کے ذہن میں۔ چنانچہ جب صفا سے مروہ جاتی ہیں اسٹریٹ، لیکن دیکھتی رہتی ہیں لیفٹ سائڈ پر کہ میرے بیٹے کو کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے۔ آج کل مانیٹرنگ کے بہت سارے طریقے، دیکھیں پرابلم آج بھی، ماں اپنے بچے کو کہیں پہ اکیلا لٹا لے، اس کو مانیٹر کرنا چاہتی، لیکن آج کل تو آپ چلے گئے مدر کیئر میں اور آپ کو جا کے معلوم ہوا مانیٹرنگ کے وہ سسٹم مل گئے۔ حضرت حاجرہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں، دیکھ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، لیکن ہر وقت نگاہیں اپنے بیٹے پر۔ لیکن بٹوین صفا اور مروہ جہاں پہ آج گرین پلرز ہیں، اس زمانے میں وہاں پہ ایک نشیب تھا، ایک سلوپ تھا، اور ایسا سلوپ تھا کہ اگر آپ اس میں چلے